تو انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، شریعت آئی شریعت کا بھی انکار کر دیا، اور خود وہ دین موسوی پر قائم رہے بلکہ اس کو انہیں بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دے دیا۔ چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، مگر ایک نبی کے آنے کے بعد، ایک رسول کے آنے کے بعد اس رسول کو رسول ماننا، ان کی کتاب کو کتاب ماننا، اس شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام خاکے کو اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ کتاب آئی تو ان کتاب کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ خود کفار کے مقابلے میں، اہل عرب کے مقابلے میں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتح عطا کرنے کے لیے، کامیابی عطا کرنے کے لیے آخری نبی کو نازل فرما، آخری نبی کو مبعوث فرما۔ اور جب نبی مبعوث ہو گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ حق ان کے پاس آیا، جب وہ نبی ان کے پاس آئے جس کو وہ اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، تورات کے اندر نشانیاں بتلائی گئی تھی، پورے آثار بتلائے گئے تھے، تمام کی تمام چیزیں ثابت ہو چکی، سب کچھ جاننے پہچاننے کے بعد کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، منکرین پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جو بنی اسرائیل میں تھا اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے موقع پر اہل عرب میں دے دیا، یعنی بنی اسماعیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اس بارے میں بنی اسرائیل کا کیا معاملہ ہوا یہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیز بہت بری ہے، اس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ نے جو چیزیں نازل فرمائی ہیں وہ اس کا انکار کر بیٹھے، بغیاً، حسد، غصہ اور عداوت اور عناد کی وجہ سے۔ ایک حسد، جلن پیدا ہو گئی تھی کہ نبی ہمارے خاندان میں چھوڑ کر، ہمارے قبیلے میں چھوڑ کر وہ عرب میں کیوں چلے گئے۔ ایک عداوت، ایک دشمنی انہوں نے پیدا کر لی تھی نبی سے اور عرب کے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس انہیں یہ غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل یعنی نبوت اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہے عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کیوں عطا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اہل عرب میں کیوں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر غضب در غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ غصہ ہے۔ پہلا غصہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے تورات کو تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وعدے کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے تھے ان احکامات کو توڑتے تھے۔ پھر دوسرا غصہ، دوسرا غضب اللہ تعالیٰ کا اس لیے ہوا کہ وہ لوگ ان آیتوں کے ظاہر ہونے کے بعد، نشانیوں کے ملنے کے بعد، آخری نبی کے آنے کے بعد ان لوگوں نے آخری نبی کا انکار کیا، ان لوگوں نے قرآن کا انکار کیا۔ چاہے وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، مگر پھر بھی ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کا غضب نازل ضرور ہوگا، کیونکہ انہوں نے جس نبی کو اصل ماننا تھا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافرین کے لیے ذلیل کرنے والا دردناک عذاب ہوگا۔ ترجمہ سن لیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے ایک بعد دیگرے رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی واضح نشانیاں عطائیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تقویت فرمائی، مدد فرمائی۔ روح القدس سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، بھلا کیا تم جب کبھی رسول تمہارے پاس وہ احکام لے کر آئیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے، فریقاً کذبتم، تم نے ایک جماعت کو جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور تم ایک جماعت کو قتل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی احادیث میں آیا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بیمار رہے، بعد میں پردہ فرما گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا تھا، گزشتہ ہفتہ وہ بات آئی تھی کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک دعوت کی گئی یہودیوں کی جانب سے، اور اس گوشت کے اندر زہر ملا دیا گیا تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کھائے تو محسوس ہو گیا کہ زہر ہے، پھر اللہ کے نبی نے اس کو تھوک دیا، مگر جتنا زہر گیا تھا اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ زہر اثر نہیں کیا، مگر دھیرے دھیرے اس زہر کے اثرات اللہ کے نبی کو محسوس ہوتے تھے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زہر میری شہرت کو کاٹ دے گا، اتنا بڑا سخت زہر تھا۔ جب یہود سے پوچھا گیا کہ تم نے زہر کیوں ملایا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آزمانے کے لیے ملایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر یہ زہر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے رسولوں کو ختم نہیں کرتا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تو یہ زہر کھا کر آپ مر جائیں گے اور ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، اس لیے ہم نے زہر ملایا۔ اور اس زہر نے اس وقت تو اثر نہیں دکھایا، مگر دھیرے دھیرے اثر اس کا دکھتا رہا، اور کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ بھی یہی زہر بنی تھی۔ الغرض آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہود کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے، فقلیلا ما یؤمنون، لہذا بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب آئی جو کہ تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ لوگ کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی، وہ حق آیا جس کو وہ لوگ پہچانتے تھے، کفروا بہ، وہ اس کے منکر ہو گئے، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار ہے منکرین پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ لوگوں نے انکار کیا اس چیز کا جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، بغیاً، حسد اور عداوت و غصے کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کیوں نازل فرما دیتے ہیں، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ غصہ بالائے غصہ کے مستحق ہوئے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ان آیتوں سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ پہلی چیز، جیسا میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یا قرآن کے ذریعے سے یا احادیث کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے جب بھی کوئی احکامات ملے، ہر ایک کو قبول کرنے کی استطاعت پیدا کرنی چاہیے۔ جو چیز لگی وہ قبول کر لی، جو چیز بری لگی اس کے بارے میں ڈٹ گئے، اکڑ گئے اور اس کے خلاف عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پھر جو چیز آگے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے دوسری چیزوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ قرآن ہے، احادیث ہیں، یہ ہمارے لیے، قرآن و حدیث یہ ہمارے مشعل راہ ہیں، یہ ہمارے لیے راستہ دکھانے والے رہبر ہیں، لہٰذا ان کے آگے دوسری چیزوں کو، سنی سنائی باتوں کو، رسم و رواج کو فوقیت دینا یا اس کو بڑا سمجھنا، اس کو برتر رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ یہ دو سبق ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔